اللہ 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 مالی رب الا ہو، اللہ 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 مالی رب الا۔ رضا جامع مسجد کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ رمضان المقدس کا یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ نماز تراویح بھی ادا کر رہے ہیں اور اس مقدس مہینے میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم تندرست و توانا بھی ہیں، اور رب تبارک و تعالی جو رمضان میں خاص نعمتوں سے اپنے بندوں کو سرفراز فرماتا ہے اس کے اہل بھی ہے۔ لہذا آج کی تقریر میں چند باتیں حدیث پاک سے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس رمضان کے مقدس مہینے میں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو رکھنے کے بعد میں اسے کافی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تب جا کر کے بندہ نیکیوں کو یکجا اور اکٹھا کر پاتا ہے، اپنے دامن مراد کو بھر پاتا ہے۔ لہذا جب ہم اپنے دامن مراد کو بھر لیتے ہیں، نیکیوں کو جمع کر لیتے ہیں، تو آئیے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک رقم الحدیث ہے 2581۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او صحابہ کی مقدس جماعت، کیا تم بتا سکتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس کے تعلق سے مفلس کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ جس کے پاس مال و زر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جو نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لے، نماز ادا کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، پھر اس کے بعد میں جب اس کے جسم سے روح پرواز کرے، پرواز کرنے کے بعد میں جب میدان محشر میں جب وہ اپنا حساب دے تو حساب دیتے وقت کچھ مظلومین اس کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے،
اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا نیکی کا کام اس نے کیا تھا، نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیا تھا وہ بندہ، لیکن قیامت کے دن وہ بندہ مفلس قرار دیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی سے پوچھو یا رسول اللہ، نماز کو تو اس نے وقت پر ادا کی، زکوٰۃ تو اس نے دیے، یا رسول اللہ روزے بھی اس نے رکھے، صدقہ و خیرات بھی کیے، یا رسول اللہ اس نے حج بھی کیے، لیکن مفلس کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھتا تھا تو روزہ تو رکھتا تھا، اس کا ثواب اسے ملتا تھا، لیکن روزے کی حالت میں وہ جھوٹ بولتا تھا، تو بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، یا جو ہے اپنے سے کمزوروں کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتا تھا، یا پورے دن وہ روزہ تو رکھتا تھا لیکن جیسے ہی افطار کر لیتا تھا، افطار کے بعد میں جب وہ گناہوں میں ملوث ہوتا تھا تو اتنا گناہوں میں ملوث ہو جاتا تھا کہ اس کی نیکیاں کم پڑ جاتی تھی اور اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ انسان نیکیوں کو دنیا سے جمع کر کے جائے گا لیکن آخرت میں اسے مفلس قرار دیا جائے گا۔ اب پوچھو یا رسول اللہ وہ مفلس قرار دیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے مفلس اس معنی کر کے قرار دیا جائے گا کہ اس لیے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ دی ہوگی جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، تو بھائیوں کے درمیان میں فتنے بازی کیا ہوگا، اور گھر کسی کا اجاڑنے پر اس نے آمادہ کر کے اپنے آپ کو کسی کا گھر اجاڑ دیا ہوگا۔ اس وقت اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ بندہ حقوق العباد میں گرفتار ہو جائے گا، اور جب حقوق العباد میں گرفتار ہوگا اس وقت یہ تمام لوگ، کوئی آگے کی جانب ہوگا، کوئی پیچھے کی جانب ہوگا، کوئی دائیں اس کے کھڑے ہوں گے، کوئی بائیں کھڑے ہوں گے، اور سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کی نیکیوں کو دے دے گا۔ جب اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اب جو لوگ نیکیاں حاصل نہیں کیے ہیں لیکن یہ بندہ حقوق العبد میں گرفتار ہے، اب جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کے گناہوں کو لے کر کے اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ میرے رسول نے فرمایا او صحابہ کی مقدس جماعت، اتنا نیکوکار بندہ ہوتے ہوئے بھی، عبادت و ریاضت کرتے ہوئے بھی میری یہ امتی جو ہے قیامت کے دن مفلس قرار دیا جائے گا۔ لہذا اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ان گناہوں سے رک جانا چاہیے اور اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن صفے مفلس میں ہم کو کھڑا نہ کر دیا جائے۔ ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہوگا، وہاں پر جب حقوق العباد میں بندہ گرفتار ہو جائے تو ان کے جو ہیں گناہوں کو لے کر کے ایسا نہ ہو کہ ہمارے سروں میں ڈال دیا جائے، لہذا اس دین کو یاد کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر سختی سے عمل کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو اچھائی کرتے کرتے کسی کے ساتھ ہم برائی نہ کر بیٹھے، کسی کا گھر نہ اجاڑ دیں، کسی پر ظلم نہ کر دیں، کسی پر زیادتی نہ کر دیں، ورنہ نیکی ہوتے ہوئے بھی قیامت کے دن ہم مفلسوں کو صف میں کھڑے کر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے حلیت الاولیاء حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں مرنے والا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کو بھی اگر کسی کے جسم سے روح پرواز کر کے نکل جاتی ہے یعنی عرفہ کے دن، وہ انسان بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے آگے میرے سرکار فرماتے ہیں
کہ صدقہ کرنے والا انسان صدقہ کرتے ہوئے اگر اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی تو میرے سرکار فرماتے ہیں ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ بلا حساب و کتاب، حتیٰ کہ قبر میں جو سوال ہوتے ہیں اس سے بھی بندہ محفوظ و معمول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان محترم، رمضان المقدس کا مہینہ کتنا عظیم ہے کہ اگر اس مہینے میں روح پرواز کرتی ہے تو جنت کا پروانہ میرے سرکار نے ہم سب کو دے دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات کی طرف میں اشارہ کر، آج تھوڑی طبیعت خراب ہوتی ہے تو خراب ہونے کے بعد میں بندہ روزے کو چھوڑ دیتا ہے، ہم اور آپ روزے کو ترک کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو طبیعت اور بگڑ جائے۔ شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے آپ کے لیے، اگر آپ معذور ہو جاتے ہیں یا آپ کی بیماری ایسی ہے جس سے جان جانے کا خدشہ اور یقین ہو جائے، اس صورت میں جو ہے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن میرے رسول کے اس حدیث کو تو سماعت کریں، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے مقدس مہینے میں اگر کسی کے جسم سے روح نکلتی ہے تو اسے جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جسم میں جب تک کہ جان ہے، اگر طاقت کچھ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کے مقدس مہینے کے روزے کو کسی بھی حال میں ہم ترک نہ کریں۔ اگر ہم ترک نہیں کرتے اور اسی حالت میں جسم سے روح پرواز کرتے ہیں تو اللہ اکبر، جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ اور جس انسان کو جنت کا پروانہ مل جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ میرے سرکار بھی جنت میں ہوں گے، اور جنت میں رب کا دیدار بندہ کرے گا۔ اب بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو جنت بھی حاصل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور رب کا دیدار بھی بندہ کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المقدس کے مقدس مہینے میں روزے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور اسی حالت میں اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی تو میرے سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے روزہ رکھنے کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ، اور کتنا محبوب ہوگا وہ اپنے رب کا کہ روزے کی حالت میں بندے کے جسم سے روح پرواز کر جائے۔ اس حدیث پاک کو غور سے سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزے کی حالت میں اگر جسم سے روح پرواز کر جائے تو قیامت تک کے روزہ رہنے کا ثواب اس کے حق میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی فضیلت اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث میں رمضان المقدس کی جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں، اور وہ انسان اس کے رتبے اور درجے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا کتنا محبوب ہوگا جس کے جسم سے رمضان کے مقدس مہینے میں روزے کی حالت میں روح پرواز کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس نعمت سے سرفراز کرے۔
ایک اور حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المقدس کا مہینہ بندہ پایا۔ کس کا؟ رمضان المقدس کا مہینہ پا گیا بندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ رمضان المقدس کا مہینہ پا گیا، مجھے افسوس ہے اس پر کہ رمضان المقدس کا مہینہ پایا اور جنت کو حاصل نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ رمضان المقدس میں جنت کا پروانہ اس شخص کو مل جاتا ہے جو مکمل طور سے رمضان کا احترام کرتا ہے اور جو رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر، افسوس ہے اس شخص پر کہ رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور جنت کو حاصل نہ کیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر کہ رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور اپنی گناہوں کی مغفرت اس نے نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو جنت حاصل نہ کیا اور دوسری بات یہ کہ اپنے گناہوں کی مغفرت اس نے نہیں کرے۔ پتہ چلا رمضان المقدس کا وہ مہینہ، رمضان المقدس وہ مہینہ ہے جس میں جنت کا جہاں پر رب تعالیٰ پروانہ بھی دیتا ہے بندوں کے حق میں، وہیں پر بندہ جو گناہ کیے ہوتا ہے ان تمام گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ رمضان المقدس کا جو مہینہ ہے اس کا احترام کریں اور احترام اس اعتبار سے کریں اور اس طریقے سے کریں جیسا کہ میرے سرکار نے کیا اور اس کا حکم دیا۔ اگر اس اعتبار سے اگر ہم رمضان شریف کا احترام کرتے ہیں اور پھر نماز تراویح ادا کرتے ہیں، پھر روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی ہمارے حق میں بھی جنت کا انشاءاللہ تبارک و تعالی پروانہ لکھ دے گا۔ ہم سے جو گناہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المقدس کا احترام کریں اور رمضان المقدس کے مہینے میں روزہ بھی رکھیں۔ یہ کس طرح کا تمام تھا جو کچھ بیان ہوا آج بات تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔